جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج نیو پشاور ویلی کی بات کریں گے۔ پی ایچ اے نے پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی نے آج ایک اورینٹیشن کا اہتمام کیا۔ آئیں اس کا حوال دیکھتے ہیں اور منسٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نیو پشاور ویلی کی۔ پشاور کے فیوچر کے حوالے سے جو ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے اس کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے اور نیو پشاور ویلی ہے کیا، یہ منصوبہ کیا ہے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے مشیر ہیں ڈاکٹر امجد، وہ ہاؤسنگ کو دیکھ رہے ہیں اور پچھلے تیسرا ٹینیور ہے کہ وہ ہاؤسنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آج کہاں پہنچا ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ کہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں، آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا میں تھوڑا سا تفصیل بتا دوں اس کا، کیونکہ آپ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ 2010 سے منسلک ہے۔ یہ پروجیکٹ دراصل ایک نیا کانسیپٹ تھا 2010 میں، کہ چونکہ ہمارا جو پشاور سٹی ہے، جو اولڈ سٹی ہے، وہ بہت کنجسٹڈ ہے، تو اس لیے ہمیں ایک نئی پشاور کی ضرورت ہے، ایک نئی سٹی کی ضرورت ہے۔ 2010 سے یہ پی ڈی اے کے ساتھ تھا، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے 15 سال میں اس پہ وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا اس ہاؤسنگ اسکیم کو۔ پھر جب یہ ہماری تیسری گورنمنٹ آ گئی پاکستان تحریک انصاف کی، جب سی ایم صاحب نے پریزنٹیشن لیا یہ نیو پشاور ویلی کی، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ پی ڈی اے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکے، چونکہ ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا اس صوبے کا۔ تو پھر انہوں نے ہمارے اوپر یعنی پی ایچ اے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ٹرسٹ کیا، اور ہم نے سیریز 3-4 اس پہ میٹنگز کی۔ کچھ سجیشن ان کی تھی، کچھ سجیشن میری تھی۔ اس سجیشن کی ان سب کے مشاورت کے بعد ہم نے اس پروجیکٹ کو اون کیا، اس کو لیا، اس کو ٹرانسفر کیا۔ تو میرے خیال میں 4-5-6 مہینے ہو گئے کہ اس پروجیکٹ کو ہینڈ اوور ہوئی ہمارے پاس۔ تو الحمدللہ اب جس پوزیشن پہ آج ہم کھڑے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو جو آج پریزنٹیشن دی، وہ اس لیے دی کیونکہ اس پہ جو بہت بڑی رکاوٹ تھی، تو اس کو الحمدللہ ہم نے ختم کیا اس رکاوٹ کو۔ اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ آپ اگر ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو اپروچ روڈ ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، چونکہ یہ ہم نے پشاور سے مطلب ہے کہ سٹی سے باہر ایک پروجیکٹ کرنے ہیں، اور اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس اسمبلی بھی آئے گی، اس کے ساتھ سیکریٹریٹ بھی آئے گا، سارے ڈپارٹمنٹس آئے گی، جوڈیشری بھی آئے گی، جوڈیشل کمپلیکس بھی آئے گا، پریس کلب بھی آئے گا۔ پریس کلب کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے بندوبست کروانا تھا، یعنی پوری صوبے کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ سب ہم نے یہاں پہ شفٹ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا جو ایکسپریس وے تھا، جو مین رکاوٹ تھی، جو 9.5 کلومیٹر کا تھا، اس کی زمین کو ابھی ہم نے ایکوائر کیا اس آج کی دن تک۔ الحمدللہ اس کو ایکوائر کیا، اس کی اسسمنٹ جاری ہے، جتنی بھی اس پہ ارچڈ ہے، باغات ہے، اس پہ گھر ہے، اس پہ ٹیوب ویلز ہے، جو بھی ہے اس کی اسسمنٹ جاری ہے، تاکہ ہم جلد سے جلد اس کا پی سی 1 الحمدللہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ میں اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے۔ تو اسی مہینے اس اکتوبر میں انشاءاللہ وہ پی سی 1 اپروڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم ان لوگوں کو کمپنسیشن بھی دیں گے، اور جو ہم نے ایکسپریس وے کے لیے جو 400 فٹ وائڈ اور 9.5 کلومیٹر جو لمبا ایک ایکسپریس وے ہے، اس کی زمین ایکوائر کی ہے، تو ان کو کمپنسیشن بھی دیں گی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے لینڈ شیئرنگ کے اوپر، انہوں نے تقریباً کوئی 54-55 ہزار کنال زمین ہمیں آفر کیا ہے۔ ہم نے ان کو انٹیمیشن لیٹر بھی اس کی دی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر تک ہم اس کے جو الاٹیز ہے، جو مطلب ہے کہ ان کو ہم الاٹمنٹ لیٹر بھی دے دیں، کوشش ہم کریں گے تاکہ۔ اور دوسرا جو اس میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے کہ اتنا بڑا اسکیم ہے 1,06,000 کنال پہ، تو اگر اس کو ہم فیز وائز نہیں کریں گے اور اس کو یکمشت شروع کریں گے، تو اس پہ پیسے، کیونکہ 300 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے،
تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اور کس طرح یہ ڈیولپ ہوگا؟ تو ہمارا جو مین مقصد ہے اس اسکیم کا کہ ہم نے ساری صوبے کی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہے، جتنی بھی پولیس یا اسمبلی یا سیکٹریٹ وغیرہ جتنی بھی ہے، پریس کلب، تو ہمارا جو پیز 1 اور پیز 2 ہے اس میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی سطح ریزیڈینشل بھی ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً کوئی 22,000 کنال بنتا ہے جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ 54,000 کنال ہمارے پاس ٹوٹل موجود ہے، تو اس پہ ہم 3-4 پیزز شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے سی ایم صاحب سے کہا کہ ہم اس کو پیز وائز کریں گے، تاکہ جو یہ روڈ جو ایکسپریس وے جہاں یہ ٹچ کرتا ہے تو اسی سے ہم پیز 1 شروع کریں گے، اس کی پیچھے پیز 2 پھر 3 اسی طرح۔ تو اب ہم اس قابل ہے کہ ہم 3 پیزز۔ میرا اس حوالے سے یہ بھی لوگوں کا خدشہ ہوتا ہے کہ جی حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اس میں حکومت کے کوئی پیسے لگ رہے ہیں یا نہیں، یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ یہ کنسیپٹ لوگوں کا بالکل غلط ہے۔ ہماری پی ایچ اے کی جتنی بھی اسکیمیں ہے، میں نے ابھی بھی بتایا کہ 300 بلین کی پروجیکٹ ابھی بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے، وہ سارے سیلف فائنانس پہ ہے۔ اس پہ ہم نے حکومت سے کوئی پیسہ، کوئی حکومت ہمیں اس کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتے، ہم سیلف جنریشن کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم زمین لینڈ شیئرنگ پہ لیتے ہیں، یعنی زمین ہمیں لینڈ شیئرنگ والی مل جاتی ہے، ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے، 4 کنال پہ 1 کنال ڈیولپ پلاٹ، باقی زمین ہمیں ملتی ہے، تو اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ڈیولپمنٹ پہ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی الاٹیز آتی ہے، ان کی جو ڈاؤن پیمنٹس ہوتی ہے 10% اور ان کی جو انسٹالمنٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ کار ہمارا ہوتا ہے، اور اس پہ ہمارا ہنگو بھی کمپلیٹ ہوا، اس پہ ہمارا جلوزئی جو بہت بڑا اسکیم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا، اس میں ہمارا ملازئی، اس میں ہمارا حویلیہ، جرما، یہ اسکیم ہی کمپلیٹ ہے ہماری۔ تو انشاءاللہ وہ چیز دوسرا اس پہ ٹرانسپیرنسی کا تھا کہ بہت سے لوگ، ان کا خدشات یہی تھے کہ اس پہ لوگ مطلب ہے کہ کرپشن کریں گے، پیسے لیں گے، ڈپارٹمنٹس کے لوگ لیں گے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہمیں 4 کنال زمین دیتا ہے، اس کے بدلے ہم اس کو 1 کنال ڈیولپ پلاٹ دیتے ہیں، تو اس میں کرپشن کی کیا بات ہے؟ کوئی اپنی زمین مفت میں تو نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ اس کے لیے بھی ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہوا ہے کہ اگر اس طرح ڈپارٹمنٹس کی طرف سے چھوٹی موٹی چیزیں بھی آتی ہے تو اس کو ہم الحمدللہ اس کو بھی ریزالو کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ صاحب آخری میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لینڈ شیئرنگ پر دیں گے، تو لینڈ شیئرنگ میں پہلے ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے تھے کہ جی اگر آپ نے پلاٹ دے دیا، 4 کنال دیا، تو 1 کنال جب آپ کا اپنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 15-20 لاکھ روپے اور دے دیں، تو یہ اب کیا ہے؟ یہ لینڈ شیئرنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ الحمدللہ پچھلی گورنمنٹ میں میں منسٹر تھا، میں نے اس پہ ایک ورکنگ کی، میں نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہے ایک بندے کے ساتھ کہ وہ 5 لاکھ کی زمین دیتا ہے، اب اس سے 15 یا 20 لاکھ، کیونکہ منیمم ڈیولپمنٹ چارجز یہی ہوتی ہے، تو آپ ان سے وہ بھی لیں گے تو بیچارہ کس طرح وہ پیسے دے گا؟ زمین تو مجبوری کی تحت وہ دے رہا ہے، یا اگر اپنی وش بھی دے رہا ہے تو اس کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ 100 کنال زمین دیتا ہے، آپ اس کو 25 پلاٹس دے دیتے ہیں کنال کی، تو وہ 25 کو وہ تو کروڑوں میں بن جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس کو ہم نے پھر اس کو جو ہماری ریگولیشنس تھی اس میں ہم نے لینڈ جو ڈیولپمنٹل چارجز ہے لینڈ اونر کی، اس کو ہم نے ویو اپ کیا، تو اب الحمدللہ وہ لینڈ شیئرنگ کے سارے لوگ پوری صوبے میں ہمارے پاس آ رہی ہے، اور اس طرح یہ لوگ بھی آ رہی ہے، تو وہ ختم ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹل چارجز ہم نے ختم کیے اس میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔